اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بتاتا چلوں کہ پرنسپل DPS اسکول، ڈوائن پبلک اسکول اینڈ الائڈ کالج، میرے ساتھ جناب زاہد مجید ساندل صاحب موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں کیسی تعلیم ہونی چاہیے، نمبرز کی دوڑ کیوں لگی ہوئی ہے، یہ کاروبار میں شامل ہوتی ہے یا یہ اسکول کے لیے اچھی ہے یا عوام کے لیے اچھی ہے، کس کے لیے اچھی ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، مجھے اب یہ بتائیے کہ آج کل زیادہ تر اسکول کالج جو بھی ہیں وہ نمبرز کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے میں بتائیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصان؟ میں نے تو نقصان ہی دیکھا ہے اس میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھٹی صاحب، اس حوالے سے واقعی آپ کا سوال جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں اوور آل اسکولس کی کنڈیشنز دیکھیں، کالجز کی کنڈیشن دیکھیں، تو اس وقت زیادہ واقعی نمبرات کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مارکس کے چکر میں ہیں۔ اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے بچوں کے جو والدین ہیں، ان کی فرسٹ پریورٹی کیا ہوگی ہے کہ ہمارے بچوں کے مارکس اچھے آئیں گے، انہیں اچھے کالجز میں ایڈمیشن ملے گا، انہیں اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ ملے گا۔ تو بھٹی صاحب، آپ یقیناً اس چیز میں غور کر لیں، واقعی ان کو اچھے کالجز میں، اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ مل تو جاتا ہے، لیکن آپ اگر یقیناً دیکھیں تو کیا ہم واقعی اچھے انسان اس معاشرے کو دے پا رہے ہیں؟ ہم سکولز والے، ہم کالجز والے، یونیورسٹیز والے، کیا ہم واقعی اچھے انسان پیدا کر رہے ہیں؟ تو یقیناً میں واقعی اس موقع پہ کھری بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اس معاملے میں اپنی بات نہیں کر رہا، اوور آل پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ چلو میں تو اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہوں، چند ایک اور ادارے بھی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن ہم ناکام جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یقین جانیے گا کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے نا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو ہم جو یہ پیغمبری پیشہ یہ اپنائے ہوئے ہیں، یقیناً ہم دیکھیں نا تو ہماری میجورٹی، ہماری اکثریت اس کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے۔ اس قوم کے ساتھ، اس ملت کے ساتھ، اپنی نیشن کے ساتھ ہم لوگ مخلص ہی نہیں ہیں۔ جب تک ہم اساتذہ لوگ جو اپنے آپ کو پیغمبری پیشہ اپنانے والے کہتے ہیں، جب تک واقعی ہم پیغمبری پیشہ سمجھ کر اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو سمجھ کر اس کو نہیں چلائیں گے، کامیابی نہیں ہونی۔ آپ یقیناً دیکھیں معاشرے میں اخلاقیات کا بھٹی صاحب جنازہ نکل گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ چاہے میرے اسکول میں ہو، چاہے دوسرے اسکولوں میں ہو، دوسرے اداروں میں ہو، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، راہ چلتے جب بچے، ان اسکولوں کے، ان اداروں کے بچے جب راہ چلتے کسی بوڑھے کو سڑک پار نہیں کرا سکتے، کسی بڑے کو ادب سے بات نہیں کر سکتے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، تو یہ کیا نمبرات ہیں؟ یہ اخلاقی جنازہ نکل گیا ہوا ہے۔ اینڈ ریئلی ان دس ریگارڈ آئی ول سے that give me good mothers, I will give you a good nation۔ کہ یہ جو پنجابی میں ہم ایک محاورہ کہتے ہیں نا کہ پوتڑیاں دے بگڑے کدی نہیں سدھرتے، اور جناب یہ پوتروں سے، یہ بنیادی جو مدر کریڈل ہے، ماں کی گود ہے، یہاں سے جب تک آپ اللہ ہو گلوری والے بچے ہمیں نہیں نہ دیں گے، مشکل ہے ہمارے لیے بھٹی صاحب یہ نظام چلانا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے زیادہ بچے نمبر لیتے ہیں اور کلاس میں باقی جو بچے ہوتے ہیں وہ کنفیوژن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خودکشی بھی کرتے ہیں، ایسا معاملات بھی میرے دیکھنے میں آئے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بھٹی صاحب، اس معاملے میں جو مین چیز، فار ایگزامپل if we think about triangle، اگر آپ ایک ٹرائی اینگل کی بات کرتے ہیں، ایک مثلث کی بات کرتے ہیں نا، اس مثلث میں کیا ہے؟ بیس میں اگر ہم دونوں پیرنٹس، مطلب میٹیریل پیرنٹس بھی اور اسپرچل پیرنٹس بھی، جو بچے کے مادی والدین ہیں اور ہم جو روحانی والدین ہیں، جب تک ہمارا پراپر آپس میں کمیونیکیشن نہیں نہ ہوتا، ہمارا پراپر رابطہ نہیں ہوتا، ہم تب تک اس بچے کو، بیس پہ ہم ہیں اور اوپر ٹاپ پہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ٹاپ پہ کب رہے گا؟ جب ہمارا پراپر آپس میں کوآرڈینیشن ہوگا، کمیونیکیشن ہوگی ہماری۔ اور یہ جو نمبرات کی آپ دوڑ کہہ رہے ہیں نا، یہ بیسک ایلیمنٹ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں بچے نے کم مارکس لینے کی وجہ سے خودکشی کر لی، کیوں اس نے خودکشی کی ہے؟ ہم نے اس بچے کو نمبروں کے چکر میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ ہم اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی تمہارے مارکس جتنے بھی آئیں ایمانداری اور اصول کی بنیاد پہ آئیں؟
مثال کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ سچ بول کر اور ایمانداری سے محنت کر کے بے شک ہار جائیں، لیکن فراڈ سے، جھوٹ سے، چیٹنگ سے، کاپی سے آپ ان طریقوں سے، 2 نمبر طریقوں سے کبھی نہ جیتیں۔ اچھا، آپ پرنسپل بھی ہیں، میں نے اکثر دیکھا کہ والدین بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پرنسپل صاحب بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ٹیچرز بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ادارے کا آنر جو ہے، یعنی پرنسپل آنر ایک ہی بات ہے، وہ اسی چکر میں پڑے ہیں کہ ہمارے بچے کسی نہ کسی یہ نمبر زیادہ لیں۔ اس سے فائدہ کیا، ادارے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بٹی صاحب یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ اسپیشلی اگر ہم انگلش میڈیم ادارے جو ہیں، اگر ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اور چال اپنی بھی بول گیا، ٹھیک ہے یہ نا جی ہم انگریزی کے چکر میں، اے فار ایپل کے چکر میں، زی فار زیبرا کے چکر میں ہم اے فار اللہ بول گئے ہوئے ہیں، ایم فار محمد بول گئے ہوئے ہیں، پی فار پروفٹ بول گئے ہوئے ہیں، اور کیو فار قرآن بول گئے ہوئے ہیں۔ تو جب تک ہم نے بچوں کو یہ چیزیں نہیں نا سکھانی، بیسک رولز اینڈ ریگولیشن جب تک ہم نے نہیں سکھانے، جب تک ہم نے بچوں کو اپنے دین کے بارے میں نہیں سکھانا، جیسے ہے نا کہ جدا ہو دین سے جب سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ سیاست کیا ہے؟ ہم تو جسٹ اس کو پولیٹکس سمجھتے ہیں نا، جسٹ یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ دنیاوی امور جو ہیں یہ پولیٹکس ہے، یہی سیاست ہے کہ دنیا کے امور ہم نے کیسے چلانے ہیں۔ تو اس میں واقعی پرنسپلز کا، اسکول اونرز کا، ٹیچرز کا، سب کا اپنا اپنا ایک رول ہو سکتا ہے، اور اینڈ دے مسٹ پلے دیئر پازیٹیو رول ان دس ریگارڈ کہ ہم لوگ کمائی کے چکروں سے نکلیں۔ رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے، اگر ہم ایمانداری سے کوشش کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے، اور اگر ہم بددیانتی سے جسٹ رزق کمانے کے چکر میں پڑیں گے تو یقین جانیے گا یہ صرف نمبر ہی نمبر ہیں، اچھے انسان ہم معاشرے میں نہیں دے سکتے، اور ہیں بھی نہیں، اور میری خواہش ہے کہ ہم ایسے اسی والے سے بہتری کے حوالے سے ہم آگے چلیں۔ میں میرا اگلا سوال ہے کہ ہمارے جو بھی بچے نمبرز لے کر، اچھے نمبر لے کر اداروں میں جاتے ہیں، اچھی پوسٹوں پہ جاتے ہیں، تو وہ اکثر بہت زیادہ کرپٹ ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جیسے بٹی صاحب میں نے چند منٹ پہلے گزارش کی نا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، یہ سب سے پہلی بات ہوگی۔ اللہ معاف کرے، ساری مائیں خراب نہیں ہیں، لیکن اگر ہم میجورٹی کی بات کریں نا، ہم اوورآل اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اور اگر ہم ماضی کے انسان کو اگر ہم پریمیٹیو مین کہتے ہیں، قدیمی کہتے ہیں، یا قدامت پرست کہتے ہیں، اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، تو یقین جانیے گا بعض جگہوں پہ وہ قدامت پسند لوگ ہم سے زیادہ اچھے تھے۔ جیسے میں نے بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود کے حوالے سے بات کی، گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن، اس حوالے سے بات کی، تو یہ دیکھ لیں نا آپ معاشرہ ہمیں کس طرح کے بچے آگے دے رہا ہے، مائیں ہمیں بچے کس میں اگر اپنے اسکول کے بات کروں، اس کی ڈیوائن پبلک اسکول کی بات کروں، الائٹ کالج کے حوالے سے بات کروں، تو علی گڑھ چٹھا میں کوئی شک نہیں، ہم نے ایک بڑا اچھا سیٹ اپ دیا ہوا ہے۔ لیکن میں ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں، پچھلے دنوں چند ایک ایسے بچے تھے کہ مجھے اتفاق ہوا کہ میں ان کو تھوڑا اسپیشل ٹائم دوں۔ بچے تھوڑے سے ویکر تھے، یعنی بچے کی پہلی درسگاہ کے حوالے سے، معاشرے کے رول کے حوالے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان کا کیا رول ہے۔ وہ بچے دوسرے اسکولوں سے آئے تھے، کوئی اسمال لیول کے کچھ اسکول تھے، یا گلی محلہ کے جیسے اسکولز ہوتے ہیں، وہاں سے وہ بچے ہمارے پاس آئے۔ تو داخل ہونے کے 1 ہفتہ 10 دن کے بعد مجھے اتفاق ہوا کہ میں ان کو سامنے بٹھاؤں اور ان سے چند ایک سوالات کروں۔ اچھا، اس میں آر فار رکشا ایک ورڈ تھا اور ڈی فار ڈک تھا۔ بٹی صاحب مجھے اچھا خاصا کھپنا پڑا ہے ان پہ، تب انہوں نے ڈی فار ڈک کو بطخ پڑھا ہے، آر فار رکشا کو رکشا پڑھا ہے، ورنہ وہ بطخ کو بکت ہی کہہ رہے تھے، وہ رکشا کو رشکا ہی کہہ رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے تب میں آر فار رکشا پڑھا سکا ہوں ان کو، اور ڈی فار ڈک جو ہے وہ بطخ پڑھا سکا ہوں، ورنہ وہ بکت 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 کیے جا رہے تھے۔ تو یہ کیوں ایسا ہے کہ ہمیں جو معاشرے سے سٹاف مل رہا ہے نا، ماؤں سے، والدین سے، سوسائٹی سے، وہ اسٹاف کا مل رہا ہے، تو کوآپریشن نہیں ہے بٹی صاحب۔ جب تک معاشرے سے ہمیں پازیٹیو کوآپریشن، ان کا پراپر کوآرڈینیشن ہمارے ساتھ یہ نہیں ملے گا، یقین جانیے گا ہم قوم نہیں بن رہے، ہم تو ایک ہجوم ہے۔ تو اس سے نکلنا ہوگا ہمیں بٹی صاحب، نکلنا ہوگا، مائیں ہمارے ساتھ کوآپریٹو ہو جائیں، اسلامی ہو جائیں۔ اب دیکھ لیں کتنے گھروں میں مائیں ہیں
جو باقی لوگوں سے پہلے اٹھ کے فجر کی نماز اب پڑھتی ہوں گی. بہت کم. بٹ صاحب ہم رول ماڈل نہ بننے کو تیار ہیں نہ بنانے کو تو مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں. رعیت کیا ہے کہ جو ہمارے نیچے کام ہے, ہمارے نیچے کام کرنے والا طبقہ, چاہے میل اگر سپروائزر ہے نا گھر کا, یا وہ اگر ان کا کسٹوڈین ہے, ان کا گارڈین ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی جن کی وہ کفالت کار ہے, اپنے بچوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی, یا وہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, جو وابستہ ہے ان کے ساتھ, اس مرد کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد اس کی بیوی یا بچوں کی ماں یا بچوں کی بڑی بہنیں یا بچوں کے چچا ماموں تایا پھوپھا جو بھی لوگ ہیں, یہ سب کی ذمہ داری ہے. جب تک ہم سارے مل کے ان بچوں کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, یقین جانیے گا نہ صرف اسکول ان کو بہتر کر سکتے ہیں, نہ ان کو گھر والے اکیلے ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمارا کوآرڈینیشن آپس میں پراپر چاہیے گھر والوں کا اور ہم اسکول والوں کا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں پھر بار بار اس چیز پہ زور دینے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگ سب سے پہلے اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو اچھی عادات جو ہیں وہ اڈاپٹ کروانے کی کوشش کریں. وہ کیسے ہیں, مثال کے طور پہ اگر ہم نے بچوں کو کوئی کام دیا ہو نا, لائک ایک ٹاسک دیا ہوتا ہے, ہوم ورک دیا ہوتا ہے کہ کلاس ورک کو دے کے آپ نے ہوم ورک کرنا ہے یا لرننگ کرنی ہے, تو میجورٹی آف اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, لیم ایکسکیوزز ان کے ہوتے ہیں, بہانے بازی ہوتی ہے. تو یہ کس صورت میں ہم اس کو کم کر سکتے ہیں, جب ہم بڑے لوگ, ہم اساتذہ لوگ, ہم اسکول کے پرنسپل, گھروں میں جو بچوں کے بڑے ہیں, والد ہیں, والدہ ہیں, ہم اچھی عادات کو اپنانے کی کوشش کریں, تب یہ معاشرہ بہتر ہونا ہے. مثال کے طور پہ گھر میں میرے پچھلے دنوں میں ایک دوست آئے, تو وہ کہتے ہیں زاہد صاحب میرا نا چند دن پہلے ایک ایسی فیملی سے واسطہ پڑا کہ ایک مرد اپنی بیوی سے بہت زیادہ وہ کھپائی کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا وہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہتا ہے مجھے کرنا پڑ رہا ہے کہ میری جب شادی ہوئی نا, تو وہ کہتا ہے شادی کے دوسرے دن اتفاق کیا ہوا کہ ہمارے کھانے کی میز پہ کافی زیادہ چیزیں تھیں, اور کھانے کے بعد چاکلیٹس کھا کے میری مسز نے نا, جب چاکلیٹ اس نے کھولی, چاکلیٹ منہ میں ڈالی اور ریپر اس نے ہاتھ سے پکڑ کے ایسے پیچھے پھینک دیا, انسٹیڈ آف تھروئنگ دیٹ انٹو ڈسٹ بن میں پھینکنے کے بجائے پیچھے. تو میں نے کہا یہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ پنجابی میں آگے سے بول کے مجھے کہتی ہے ساڑھے دے پیچھے اونچی کر دے سا. یہ معاشرے کا, یہ گھر کا بٹی صاحب درست ہونا بڑا ضروری ہے. بے شک وہ کہتی ہے کہ صفائی تو میں ہی کرنی نا, دونوں کی مسئلہ ہے, یہ نہیں ہے بھائی. جب ہم بڑے درست ہوں گے بٹی صاحب, چھوٹے جو ہے نا, پتہ ہے ایک عرصہ پہلے ٹی وی پہ ایک ایڈ آتا تھا جس میں ایک بچہ اپنے والد کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ والد جو ہے نا اپنے بچے کے سامنے دیا سلائی کے ساتھ سگریٹ کو برن کرتا ہے اور پھر اس کو اسموکنگ اپنے بچے کے سامنے شروع کرتا ہے. اب کیا ہے کہ والد کو اتفاقاً کسی دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے, ماجس وہیں بول جاتا ہے, بچے کے ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے, وہ پینسل اپنے منہ میں ڈال کے تو دیا سلائی کے ساتھ اس کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کو جو سکھاؤ گے وہی سیکھے گا جو ہم کرتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے سامنے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں, ہم خود پڑھیں گے, وہ ہمیں کاپی کریں گے. بٹی صاحب اگر ہم خود سچ بولیں گے تو بچے بھی سچ بولیں گے. اگر انہیں پتا ہو نا اس چیز کا, سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے, تو یقیناً سر ہم اچھی عادات اپنانے کی کوشش کریں گے. وہی جو میں نے وہ ریپر پھینکنے والی اگزامپل آپ کو بتائی, اگر مائیں یا باپ یا معاشرہ خود اچھی عادات اپنائے گا تو یقین جانیے گا ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا, دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. اچھا, پاکستان میں کس قسم کی تعلیم ہونی چاہیے؟ یہ جو اس وقت معاشرہ ہے یا جو ہمارے بگاڑ ہیں یا جو ہم جس طرف جا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیسی تعلیم ہونی؟ کیونکہ یہ سب سے زیادہ جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یہ کس قسم کی ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ جی بڑی صاحب, جیسے وہ میں نے ایک بات کی نا چند منٹ پہلے کہ جدا ہو دین سے جب سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم نے دین کو دنیا داری سے دور کر دیا, جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ہمارا دین جو ہے, ہمارا دین مذہب اسلام, وہ ہمیں زندگی جینے کے نہ صرف طریقے بتاتا ہے
بلکہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھاتا ہے، اور تمام چیزوں کے ان کی افادیت کیا ہے، ان کے فائدے کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں دنیا کی زندگی میں، اور آگے جو ابدی زندگی آخرت کی زندگی میں، ہاں جی، اس کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ تو جب سے ہم نے قرآن چھوڑ دیا نا جی، کہ وہ غلاف میں لپیٹ کے جو ہم نے شیلفوں پہ ثواب کے لیے رکھ دیا ہے، محفلیں بھی ہم لوگ سجاتے ہیں تو جھنڈیاں اٹھانے کے لیے اور صرف ثواب کی خاطر، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، کرتے کیوں نہیں، بے شک۔ تو جناب کردار سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو جو اس سے پچھلا آپ کا کویسچن تھا کہ وہ جو کرپٹ افسران ہیں وہ اوپر کیسے جا رہے ہیں، بٹی صاحب اس کویسچن کو میں موجودہ کویسچن کے ساتھ اگر ایسوسیٹ کروں تو وہ کیسے جا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں نا میرے پاس ایک پیر آیا، والدین آئے، تو میں نے ان سے یہی کویسچن کیا کہ آپ کا بچہ نا جھوٹ بڑے بولتا ہے اور اسکول میں دوسرے بچوں کی چیزیں چرانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایسے کیوں ہے؟ تو بچے کا والد ہیزیٹیشن فیل کیے بغیر بچے کی ماں سے مخاطب ہوا، پنجابی میں وہ مجھے بتاتا ہے، کہتا ہے سر جی میں تمہیں کی دساں جے میں قمیض اپنی باہر اتار کے واش روم یا باتھ روم دے وچ شاور لین جانا تے کہندا ہے اے کنجر تینوں ویسے تے پیسے دیندا نہیں، چل جیب چیک کر کنے پیسے نہیں دے، کوئی کاٹ لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم کس طرح کی تربیت سر دے رہے ہیں؟ ساری مائیں ایسے نہیں کرتی، بڑی بڑی اچھی مائیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ سن رہی ہیں تو اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے گا، اس بات کا غصہ نہ کیجیے گا، لیکن جو غلط ہیں، جو اچھی ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ریئلی آئی اپریشیٹ آل آف دوز جو سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں۔ جو سیدھے رستے پہ نہیں چل رہے نا وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ کرپشن گھر سے شروع ہوتی ہے، جھوٹ گھر سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سچائی بھی گھر سے ہے، ایمانداری بھی گھر سے ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں نا، اگر میں اپنے گھر کا، اگر اللہ نے مجھے کسٹوڈین بنایا ہوا ہے، نگہبان بنایا ہے رائے، تو میری ذمہ داری ہے کہ سر میں اپنی بیوی کو بھی وہ کنٹرول کروں، اپنے گھر کو بھی کنٹرول کروں، اور اسی طرح اگر سارے مرد لوگ ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیں کہ ہم جو ہے نا وہ نگہبان ہیں، ہم سے سوال ہونا ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کا بھی سوال ہونا ہے، جتنے برے کام ہونے ہیں ان کا بھی سوال ہونا ہے، اور یہی چیزیں ہم اگر اپنے معاشرے میں پھینکنے کی کوشش کریں، ان کو معاشرے میں تھرو کرنے کی، ان کو کمیونیکیٹ کرنے کی، ان کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، تو یقین جانیے گا بٹی صاحب ہمارا معاشرہ تب ٹھیک ہونا ہے، تب تک بہتری کے آثار نہیں ہیں۔ اچھا جی، آخری سوال ہے، مختصر جواب دینا، اس وقت ڈیوائن پبلک اسکول الائیڈ کالج کی کیا پوزیشن ہے؟ الحمدللہ بٹی صاحب ریئلی جو ایک ورڈ اسٹرائیو ہے نا، اور وہ ورکنگ مچ مور ایفیشینٹلی اس کا دوسرا نام ہے، تو ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس حوالے سے میں زاہد مجید آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جو والدین اپنے بچوں کو میرے اس ڈیوائن پبلک اسکول ڈی پی ایس کیمپس علی پور چٹھا میں بھیجیں گے یا جنہوں نے بھیجا ہوا ہے، میں انشاءاللہ العزیز سب کو بہترین رزلٹس دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا۔ میرے اس ادارے سے الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انجینئرز، ڈاکٹرز اور بہت اعلیٰ سی ایس ایس آفیسران بن کے وہ معاشرے کے جو ہے نا وہ پازیٹیو اور پازیٹیو رول نبھانے والے افراد جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا ہم بہتری کوشش کر رہے ہیں اور مزید کرتے رہیں گے۔ اب آگے جو ہے جیسا کہ میں نے بولا کہ نمبرز کی دوڑ، اخلاقاً، یہ دونوں کے درمیان آپ کس طرف زیادہ کوشش کر رہے ہیں؟ اخلاق پہلے ہے، اور مجھے یہ تو پتا کہ آپ ویسے دینی تعلیم بھی جو ہے نا اس پر بڑا کر رہے ہیں۔ اخلاق پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے۔ بٹی صاحب میں نے پچھلے دنوں کسی جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ ادب آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے جہاں پہ آپ کو علم نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک، ٹھیک ہے، ہاں جی، ادب کی شاید حد ہوتی ہوگی، علم کی حد بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علم جو ہے وہ بحر بے گراں ہے، یعنی اس کا تو کنارہ ہے نہیں ہے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان اس بارے میں ہے
کہ ماں کی گود سے لے کے گور تک، یعنی قبر کی دیواروں تک، لحد تک آپ تعلیم حاصل کرتے رہو، علم حاصل کرتے رہو. اور ایک بٹی صاحب میں اس بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اخلاقیات جس کا معاشرے سے جنازہ اٹھ گیا ہوا ہے، نکل گیا ہوا ہے، ہم سب اساتذہ کو، ہم سب والدین کو مل کر اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ بہتر ڈگر پہ چل پڑے. جب تک ہم سب مل کے کوشش نہیں کریں گے ممکن نہیں ہے. اور میں جو اپنا معاشرہ ہے اس سے بالکل نا امید نہیں ہوں، اور اللہ کی رحمت سے تو بالکل نا امید نہیں ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت محسنوں کے بالکل قریب ہوتی ہے. جی ناظرین، آپ نے سر جی کی گفتگو سنی. یہ ویسے تو بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی، ٹائم کم ہے، اس کو لمبا کریں تو یہ ماشاءاللہ ان کا اتنا ان کے پاس ذخیرہ ہے کہ یہ بولتے جائیں گے وقت ختم ہو سکتا ہے، ان کا بولنا ختم نہیں ہوگا. تو جو گفتگو آپ نے سنی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گی. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گفتگو انہوں نے کی اس پر آپ بھی عمل کریں، میں بھی کروں گا انشاءاللہ، اور پھر ہم ایک اچھی قوم، اچھا معاشرہ بن سکتے ہیں. باقی رہا مسئلہ یہ جو نمبرز کا ہے تو اس کو چھوڑیں. میں تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں اور اپنے جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف آئیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے، بے شک مایوسی کفر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا، اس کو لے کر چلیں. انشاءاللہ آنے والا وقت بہترین ہوگا. اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.